جہاں اہل بیت کا وہ طریقہ آ گیا، جہاں اہل بیت کا وہ طریقہ آ گیا کہ اہل بیت ہمیشہ میکسیمم پہ عمل کرتے ہیں اور ہم سے منیمم کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ تم کرو۔ اگر 1000 رکعت نماز پڑھیں گے تو ہم سے 17 رکعت نماز مانگیں۔ اگر سہاگ رات یا شادی کی رات پوری رات نماز پڑھیں گے ہم سے صرف 2 رکعت سنت نماز اس رات کو مانگیں۔ اگر وہ یہ شہزادی کا جملہ، مومنہ نے پوچھا شہزادی کتنا سونا گھر میں ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی، تم اپنے لیے پوچھ رہی ہو کہ میرے لیے؟ شہزادی شریعت تو ایک ہے، آپ اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کا فرق تمہارا حکم ہے 20 دینار سونا ہو تو زکوٰۃ ہے، اور ہمارا حکم ہے کہ سونا گھر میں رہا کیسے کہ زکوٰۃ کی نوبت آ گئی، جو آئے وہ سب راہ خدا میں دے۔ ہم سے نہیں کہا، ہم سے کہا 40واں حصہ خمس، 5واں حصہ خمس بچت کا، 40واں حصہ زکوٰۃ۔ تو یہ اہل بیت۔ اور اسی حوالے سے ایک بات اور پھر مسائل، بلکہ مسائل ایک طرح شروع ہو۔ خود ہماری عورتوں سے کتنا حجاب مانگا جا رہا ہے؟ چہرہ کھولا رکھو، ہاتھ کھولا رکھو، سر قاعدے سے ڈھکا ہوا ہو، بال چھپے ہوئے ہو، بدن چھپا ہو، بس یہ کہا۔ خود اسماء بنت امیس کہتی کہ جس دن سے رسول خدا کا انتقال ہوا یا وفات، 4 دن پہلے وہ رات بھی گزری، اس دن سے لے کے اپنی وفات تک فاطمہ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں، صرف ایک بار ہی، صرف ایک بار۔ کب؟ جب مجھ سے کہنے لگا کہ اسماء، عرب کے لوگ اپنی عورتوں کا جنازہ جس طرح اٹھاتے ہیں اس میں عورت کی کتنی بے پردگی ہوتی ہے، کیا بے پردگی ہوتی ہے؟ صرف اتنی سی بات کہ کھاٹ پر یا چارپائی پہ میت کو لٹا کے اوپر سے چادر ڈال دیتے، پورا جسم چھپا ہے لیکن ایک قد و قامت ذرا سا نظر آتا۔ فاطمہ اس سے بھی برداشت نہیں کرتی۔ کون فاطمہ؟ جن کی وصیت ہے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے اور جنازے میں کسی کو آنے بھی نہیں دینا ہے سوائے سلمان جیسوں کے جو اپنی آنکھیں پھوڑ لیں لیکن نگاہ اٹھا کے دیکھے نہیں زہرا کی جانا۔ پتا ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، اور دیکھنے والا آنا بھی چاہے تو رات کا اندھیرا ہوگا اور پورا جسم چادر کے نیچے ہے، مگر زہرا پریشان۔ اسماء کہتی ہیں میں نے کہا شہزادی جب میں افریقہ گئی تھی وہ لوگ اپنی عورتوں کی میت پہ گہوارہ بناتے، وہ گہوارہ میں نے دکھایا، فتبسمت فاطمہ، پہلی اور آخری بار فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ رسول اللہ کے بعد فاطمہ نہ اس سے پہلے کبھی مسکرائی نہ اس کے بعد۔ اب ایک سوال، مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر کے لیے فاطمہ نے اپنا ماتم روکا، فاطمہ اپنا ماتم روکے ہیں، کون سا اتنا اہم مسئلہ ہے؟ دیکھیں کوئی اتنا ہی اہم مسئلہ ہوگا، ہمارا آپ کا ماتم نہیں ہے، ہم بھی اپنا ماتم نہیں روکتے، یہ فاطمہ کا ماتم، جس کے لیے معصوم نے کہا کہ آدم سے قیامت تک میری جدہ فاطمہ سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں، اور میرے دادا سجاد سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں، مگر اس میں بھی ایک جملہ کہہ دوں، آقا سجاد جتنا 35 سال ہوئے فاطمہ اتنا 90 دن ہو گئے، مگر اس ماتم کو روکا فاطمہ نے، خالی روکا نہیں مسکرائی۔ کب؟ جب حجاب جو پہلے ہی محفوظ ہے، لیکن ہماری عورت سے کیا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایسا حجاب کرو؟ خود میکسیمم پہ گئی، منیمم، بس ختم بات، زیادہ لمبی بات اب ضرورت ہی نہیں۔ 2 جملے، ایک سن لیا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور جملہ۔ فاطمہ کا ماتم اگر رکا کسی وجہ سے تو کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ حجاب۔ اور ایک بات بتائیے، فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہے، میت جا رہی ہے، رات کے اندھیرے میں جا رہی ہے،
علی اگر یہ جنازہ چھوڑ کے واپس آ جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح تو کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا جس کے لیے علی نے زہرا کی میت پہ جنازہ چھوڑا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا فاطمہ کی شہادت یا وفات دن کے وقت سارا دن انتظار کیا، رات کا اندھیرا ہو تب یہ جنازہ اٹھے گا۔ آدھی رات کوئی جنازہ گھر سے باہر چلا، کوئی نہیں ہے جنازے پہ، روکا گیا ہے سب کو، صرف 7 افراد جس میں اکثر خاندان کے بہت قریب اور ایک دو سلمان جیسے۔ مولا کے کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی، مولا نے مڑ کے دیکھا، ننھی زینب جس کی عمر مشکل سے 6 سال اور پورے حجاب کے ساتھ ہے، زینب کا حجاب، اور رات کا اندھیرا ہے، ماں کی میت کو گھر سے نکلتا دیکھا، اماں کہتی بھی ایک قدم چوکھٹ کے باہر آ کے رک گئی، آگے نہیں بڑھی۔ علی نے کہا حسن بیٹا، حسین بیٹا، اپنی ماں کا جنازہ لے کے چلو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جنازہ چھوڑ کے آ گئے، چلے چند منٹ صحیح لیکن آ گئے۔ کیوں؟ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، زینب ابھی تیرا غیرت مند باپ زندہ، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں اس کی زینب گھر سے باہر آئے۔ 6 سال کی زینب، رات کا اندھیرا، پورا حجاب، مگر غیرت مند علی یہ برداشت نہیں کر سکتا، جنازہ چھوڑ کے آ گیا، زینب کو گھر میں بھیجا۔ مولا یقیناً آپ اتنے ہی غیرت مند، لیکن 11 ہجری کے شہر مدینہ میں رات کے اندھیرے میں 6 سال کی زینب کو جو پورے حجاب کے ساتھ ہے واپس کیا۔ ذرا ایک بار 61 ہجری کے کوفہ و شام میں بھی آیا، مولا وہ کوفے کے بازار ہیں، وہ شام کا دربار ہے، زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں، رات کا اندھیرا نہیں ہے، دن کی روشنی، تنہائی نہیں ہے، بلوہ عام و نامحرموں کا ہجوم۔ بس ایک روایت پڑھتا ہوں شہزادی زینب کے مسائل میں اور بہت ختم۔ اب چونکہ مجلس ہے اور ابھی ایام اعظام، ورنہ روایت کا آدھا حصہ مختار کی حالات میں 9 ربیع الاول کو آپ سنتے ہیں، لیکن میں منزل مسائل پر ہوں۔ زینب بلوہ عام میں، شام کے بازار میں، شام کے دربار میں ہے، بے مقنع و چادر کے نامحرموں کی نگاہوں کا مرکز بن رہی ہے، علی کی غیرت مند راوی بعد ایک سوال مدینے میں سجاد سے پوچھا اور ایک سوال کوفے میں مختار نے خولی سے پوچھا۔ شروع کے جملے مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے لیکن اہل بیت کے مسائل سمجھے۔ راوی نے کہا کہ مولا سجاد، جب آپ کی بھوپی شام کے بازار میں داخل ہوئی تو دیکھنے والے بتاتے ہیں زینب کا سارا سر خون سے رنگین تھا، سارے بال خون سے بھرے تھے۔ زینب نے تو کربلا میں تلوار کا کوئی جہاد نہیں کیا۔ آپ اتنا رو رہے ہیں تو سوچئے مولا سجاد کے دل پہ یہ کیا قیامت گزری۔ بے اختیار کا تو نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے میں برچھی مار دی۔ میری بھوپی کیسے سر زخمی ہوا جب یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا، محفلیں بھی نہیں ہیں، ہماریاں بھی نہیں ہیں، بیویوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، اونٹ دوڑتے ہیں نا تو ننھے ننھے بچے ماں کی گود سے اچھل کے زمین پہ گرتے۔ ہمارے ساتھ کہتا ہے اسی پر سے سواریوں کو گزار دو، اب یہ بچے تڑپ تڑپ کے شہید ہو رہے۔ زینب نے دیکھا فریاد کرنے سے یہ ظالم نہیں رک رہا، میری بھوپی نے طریقہ بنا دیا، اب کوئی بچہ گرتا ہے تو زینب بھی چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین
میری شہزادی زینب امام زمانہ سلام کر رہے، میرا سلام میری دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے، پورا راستہ کتنے ہی بچوں کو بچانے کے لیے زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ جب بازار شام میں زینب داخل ہوئی سارا سر خون سے، بس ایک جملہ ہو اس کا جواب اور ختم بات۔ اور ایک راوی کہتا ہے جب زینب بازار شام میں داخل ہو تو سارا چہرہ بھی زخمی تھا، سر یہ چہرہ۔ یہ سوال و جواب کوفے میں مختار نے کی۔ جب خولی پکڑ کے آیا تو کہا کہ خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا کربلا میں جب میرے ساتھی مال و اسباب لوٹ رہے تھے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، جب میں پہنچا تو سارا مال و اسباب لوٹا جا چکا، حتیٰ یہ کہ ساری بیویوں کی چادر بھی چھینی جا چکی، بس صرف زینب کے سر پہ چادر سلامت۔ زینب کس کا نام ہے؟ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی وارث ہے۔ زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت یزیدیوں میں بھی نہیں، ایک جلال تھا، ایک ہیبت تھی زینب کی، کوئی قریب نہیں آ رہا۔ خولی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، یہی ایک چادر ہے، میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں قریب آیا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا۔ خولی کون؟ خولی فوج کا سپاہی ہے، فوج میں جوان اور طاقتور سپاہی بھرتی ہوتے ہیں، ایک جوان اور طاقتور۔ زینب کون ہے؟ 55 برس کی ضعیفہ عورت ہے، اور اپنے کلیجے پہ 18 داغ بھی ابھی برداشت کرتے، مگر ہے تو فاتح خیبر کی بیٹی نا، ہے تو عباس جدی کی بہن نا۔ خولی کہتا ہے میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، زینب نے اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا، میں سارا زور لگا کے تھک گیا، چادر زینب کو نہیں چھین سکا۔ 55 برس کی زینب فاتح خیبر کی شان میں، میں نے دیکھا اس طرح میں چادر نہیں چھین لاؤں گا۔ میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ کوڑا مارا، کھال پھٹی، وہ خون جاری ہوا۔ زینب نے کہیں اور نہیں دیکھا، قرآن کی جانب دیکھا، عباس بھیا عباس آگے دیکھ میری زینب کی چادر کس طرح سے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين